السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاتم طائی کا ایک مشہور قصہ سنانے والی ہوں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ حاتم طائی کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان اور ایثار کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ ان کی زندہ دلی آج بھی دلوں کو چھو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یمن میں قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے اور جب ہمارے پیارے نبی کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون ہے تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے، مگر جب اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ خوش نہ ہوئی اور اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو ہی آزاد فرما دیا اور ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت کے زمانے میں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ پھر کسی نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا اونٹ ہے جو کافی تیز رفتار سے دوڑتا ہے اور خوبصورت اتنا کہ جو بھی اسے دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں بہت ہی پیاری ہیں۔ اس کے بعد حاتم طائی اور اس کے اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تب تک اس کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور حاتم طائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرو اور کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا اونٹ ہے۔ بادشاہ کو درباری کی بات پسند آئی اور اس کے بعد اس نے وزیر سے کہا کہ تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ اونٹ مانگ کر لے آؤ۔ اگر وہ اونٹ کو تمہیں دے دیتا ہے تو سمجھو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا اور جس وقت وہ وفد وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور ایسے خراب موسم میں کسی کی مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات گھر سے باہر نکلنا بھی ناممکن سی بات لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حاتم طائی نے اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے کھانے پینے اور رہنے کا اچھا انتظام کیا۔ اس کے بعد سارے مہمان لذیذ پکوان کھا کر گہری نیند کے اندر سو گئے۔ اس کے بعد وزیر نے حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے حاتم طائی سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے اونٹ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ بادشاہ نے آپ کے اونٹ کی کافی تعریف سنی ہے، اسی لیے آپ اپنا اونٹ بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کے منہ سے یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملنے لگا اور اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ اگر آپ اونٹ ہی لینے آئے تھے تو آپ کو آتے ہی مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں کیونکہ میرا پیارا اونٹ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل پوری رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگا سکوں، لہٰذا میں نے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت میں نے آپ کی دسترخوان پر پیش کیا۔ اس کے بعد وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر بالکل ہی حیران رہ گیا اور پھر جب بادشاہ سلامت کو یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی ہی تعریف کی۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی کی شہرت سے کم ہے اور بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور لالچی انسان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ حاتم طائی کا قتل کر دے، یعنی حاتم طائی کو مار ڈالے۔ اس کے بعد وہ لالچی شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیزدار تلوار کو معیار میں رکھ کر حاتم طائی کی جان لینے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش مزاج زندہ دل انسان سے ہوئی اور یہ شخص اس قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد وہ لالچی قاتل اس کا احسان مند ہو گیا۔ جب وہ لالچی قاتل دوسرے دن اپنے کام کو روانہ ہونے لگا
تو اس زندہ دل انسان نے اسے روکنا چاہا اور کہنے لگا کہ آپ چند دن اور یہاں ٹھہر جائیں اور مجھے تھوڑی اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ اس زندہ دل انسان کے اتنا کہنے پر اس لالچی قاتل کے دل میں اس کے لیے اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور یہی کارن ہے کہ میں آپ کے پاس زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اس زندہ دل انسان نے اس سے کہا کہ آپ مجھے وہ کام بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس کے بعد اس لالچی آدمی نے اس زندہ دل انسان کو بتایا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے سر پر بہت بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اس لالچی انسان کی یہ بات سن کر زندہ دل انسان مسکرایا اور کہنے لگا، میں ہی حاتم طائی ہوں اور آپ اپنا کام شوق کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام اگر آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحم کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ لالچی قاتل حاتم طائی کے پیروں میں گر گیا اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اتنے نیک دل انسان کے اوپر پھول مارنا بھی گناہ ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حاتم طائی کے قبیلے پر ایک دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور کئی افراد کو قیدی بنا لیا اور ان قیدیوں کو اپنے علاقے میں لے جا کر غلام بنائے جانے کا خطرہ تھا۔ جب اس بات کا معلوم حاتم طائی کو ہوا تو وہ ترنت ہی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلے کا سردار ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بڑے رقم کی مطالبہ کر رہا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے قبیلے کی دولت اور سامان اور یہاں تک کہ اپنی جائیداد تک دینے کی کوشش کی تاکہ سبھی قیدیوں کو چھڑوا سکے۔ جب حاتم طائی اس قبیلے کے پاس پہنچے تو نہ صرف انہوں نے قیدیوں کو چھڑوایا بلکہ قبیلے کے سردار کو اپنا دیوانہ بنا لیا، اور پھر اس قبیلے کے سردار نے حاتم طائی سے کہا کہ تمہاری سخاوت اور تمہاری نیک دلی نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے اور آج سے ہمارے درمیان کوئی بھی دشمنی باقی نہ رہی۔ تو دوستوں، یہ تھی سچے سخی ہونے کی کہانی، جس میں حاتم طائی نے یہ ثابت کر دیا کہ نیک اور زندہ دلی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ انسان کی سخاوت اس کے ہر وقت کام آتی ہے، اسی لیے ہمیں اچھا سخی ہونا چاہیے، اچھا سچا دوست ہونا چاہیے۔ جتنا فائدہ آپ کو دولت سے نہیں ہوگا، اس سے کئی گنا فائدہ آپ کو آپ کی نیکی سے ہوگا، اسی لیے ہمیشہ نیک بنے رہیں۔